ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حرمین شریفین کا جو انجینئر تھا اور جس نے نقشہ بنایا تھا وہ کون تھا۔ وہ شخص ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بود و باس سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل، جس کی پیدائش 1908 اور 2008 میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی عمر 100 سال۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ نے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈائریکٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا۔ ناظرین، اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل اسکاف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا میں چکا چون سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ وہ یہ کہ پتھر جو حرم مکی میں مطاف چھت کی بھی بڑی چھت اور باہر صحن میں لگا ہے، اس کی خصوصیت یہ کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس ایک ملک کا نام ہے، اس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر اسٹاک میں آ گیا، اور 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا جو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ یہ پتھر دستیاب تھا۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفس سیکریٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا کہ پرانا کارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، پرانا ریکارڈ میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں کوشش کروں گا۔ اور اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد علاقہ چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیوں فکر ہونے لگی کہ کس نے خریدا ہے، لہٰذا اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ کمال بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا کہ اب کیا کروں گا، خریدار کا ایڈریس کو کیوں کر اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ لہٰذا وہ دفتر پہنچا تو سیکریٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ تب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور سے سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ کہیں اور نہیں بلکہ سعودیہ میں تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور سعودی عرب جا پہنچا اور اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا گیا تھا۔
اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی بھی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کر آیا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں ہی استعمال ہونا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس شخص کی کہانی جس نے بڑی تغودو کی اور مسجد نبوی اور مسجد حرام کی انجینئرنگ کی اور بڑا اعزاز اپنے نام کرایا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اتنا بڑا اعزاز ملا۔ اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ جزاک